بلوچ ہے آپ کا، یہ بلوچ ہے۔ تو اس نے کہا جی بلوچستان میں ظلم ہو گیا اور بگٹی کو مارا گیا، نواب صاحب کو، لہذا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے ایوان صدر میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کہا جی ہم بلوچوں سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ بلوچوں کو نہیں ماریں گے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بلوچوں کی دلجوئی تو ہوگی، لیکن وہ جو 13,500 لوگ مارے، ہم سے بھی کسی نے معافی مانگی ہے؟ یہ ختم نبوت کے پروانوں غلطی ہو گئی پھر نہیں ماریں گے، ہم سے نہیں مانگی، ہمیں تو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کو 53 کی بات کروں تو آپ عجیب عجیب ذہن میں بات لاؤ گے، پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ لال مسجد تو قریب ہے، جب پرویز مشرف پر آپ لوگ مقدمات بنا رہے تھے تو مولانا عبدالعزیز نے اعلان کیا کہ اسلام آباد کے مسلمانوں آؤ ہم بھی جاتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشرف نے ظلم کیا ہے۔ اس وقت افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، ان کو پتہ چلا تو کہہ دیا جلدی دروازے بند کرو عدالت کے، لال مسجد والے آ جائیں گے پھر ان کی درخواست سننی پڑے گی، اس سے پہلے عدالت کو بند کر دو۔ عدالت والا کبھی تو تیری عدالت رات کو کھل جاتی ہے، رات کو کھلتی ہے، اور کبھی تو دن کو بھی مظلوم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے دن تو ہمارا وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہے، کل تک وہ آدمی تھا نور الحق کاکڑ، اس نے ایک بات کی میں نے سنی، پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں سنی۔ اس نے کہا باقی پس منظر مجھے نہیں معلوم سیاق و سباق کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ جو کچھ عمران خان کرتا ہے یہ اگر جمعیت والے کرتے تو آپ کیا کرتے؟ صحافیوں سے پوچھا یہ جو کچھ عمران خان کرتا ہے یہ اگر جمعیت والے کرتے تو آپ کیا کرتے؟ تو صحافیوں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ مطلب اگر یہی کام جمعیت والے کرتے تو آپ جیٹ طیارہ سے ان پر بمباری کر دے۔ اس کا پھر معنی یہ کہ ہمارے لیے الگ قانون ہے اور لوگوں کے لیے الگ قانون ہے۔ ہمارے لیے عدالت کھلتی نہیں بند ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے وہ آسمان سے بم آ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، یا اور ہم انسان نہیں گنا جاتا۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ لاہور میں 10,500 یا 13,500 لوگوں کی اجتماعی قبر ڈھونڈو، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے لوگ ڈر گئے، لوگ آئے نہیں کہ بھئی شہداء میں تو ہم ان کا جنازہ کریں گے، تدفین کریں گے۔ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم محلے محلے پر شہیدوں کو تقسیم کر دیں، یہ شہداء ہمارے حوالے کرو۔ لیکن ظالم لوگوں نے کیا کیا؟ ٹرکوں میں ان کو ڈال کر بیابان میں لے گئے اور مٹی کا تیل چھڑک کر ان کو جلا دیا گیا۔ گناہ کیا ہے بھئی؟ اب کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اس کا کوئی بات نہیں کرے گا۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس لیے جیل بھیجتے ہیں کہ جو کوئی نہیں بولتا آپ بولتے ہیں، آپ کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے جواب دو، ان کا گناہ کیا ہے؟ اگر آپ نے گناہ بتا دیا میں نہیں بولوں گا۔ کمال ہے، کمال ہے، آپ اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتے؟ کوئی ایک کہانی تو نہیں ہے۔ یہ لال مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو بتاؤں تو مجھے شرم آتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک آدمی کو معلوم کہ ایک جرنیل آیا جس کو ہم نے رکھا تھا کہ جاؤ دہلی کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم لہراؤ، ایمان سے بتاؤ اس نے لہرایا؟ بولو بھائی، لہرایا؟ اس نے دہلی کو قبضہ کیا، بھارت پر قبضہ کیا، وہ بختر بند گاڑی لے کر فاسفورس برم میں لے کر ہمارے بچوں کو مارا۔ شرم نہیں آئی؟ 3,000 چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا۔ گناہ بتاؤ گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا عبدالعزیز نے کہا تھا اسلامی نظام نافذ کرو، یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ اگر عبدالعزیز نے کہہ دیا کہ اسلامی نظام نافذ کرو تو 3,000 بچوں کو مارے گا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری گولی مجھ پہ چلائے گا۔ خدا کے لیے قرآن سے محبت کرنے والوں اور مدارس بنانے والوں، آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ آپ کی خاموشی ان کو حوصلہ دیتی ہے۔ میں چونکہ اپنے علاقے میں الیکشن لڑتا ہوں تو وہاں ایک لاش آ گئی تھی،
وہاں مانسرا لال مسجد سے. تو میں تعزیت کے لیے گیا, اس کے بھائی سے, لڑکی تھی. تو میں نے کہا ذرا بتاؤ نا کیا حوال تھا. اسے کہا حوال یہ تھا کہ درمیان میں یہ بچیاں اندر تھی, تو درمیان میں ایک آواز آئی کہ نکلو اور بھاگو, آپ لوگوں کی بھی مہلت ہے اور آپ بچ جاؤ. تو ہماری بہن سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی باہر نکلو, بچ جاؤ گی. تو اس نے کہا نہیں, میں تو استاذ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گی, میں استاذ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گی. اب استاذ نکلے تو ہم نکلیں, استاذ نہیں نکلتا تو میں نہیں نکلتی. تو سہیلیوں نے کہا کہ آپ ماری جاؤ گی, استاذ کو چھوڑو اور نکلو. اس نے کہا نہیں, میرے پاس ایک ترکیب ہے, میں بچ جاؤں. تو میرا غم نہیں کرو, تم اگر جانا چاہتے ہو جاؤ, لیکن میں بچ جاؤں. کہا کس طرح بچو گی؟ سنو ایک معصوم بچے کا ذہن سنو, اور پھر اپنی اس قسمت پر رو. ہمارے پاس رونے دھونے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس معصوم بچی نے کہا کہ لال مسجد کے خانے میں جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے ہیں نا, یہ میز پر میں اپنے سامنے رکھ لوں گی, اس کی ایک دیوار بن جائے گی, سبحان اللہ, اور میں اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں گی. اور جب بیٹھوں گی تو گولی چلانے والے ہندو تو نہیں ہے نا, سکھ تو نہیں ہے نا, گولی چلانے والا مسلمان ہے, تو وہ کم از کم یہ قرآن مجید کو نہیں مارے گا. جب وہ قرآن کو بچا دے گا تو قرآن کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی پناہ لی ہوئی میں بچ جاؤں گی. سبحان اللہ. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں, وہ بچی بچ گئی جس کی تعزیت کے لیے میں گیا, وہ بچی بچ گئی. کیا ہوا ہوگا؟ ظالموں نے پہلے قرآن کو مارا ہوگا اور پھر حافظ قرآن کو مارا ہوگا. یہ ہماری قسمت ہے, یہ ہماری تقدیر ہے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, لوگ صدر بنتے ہیں, لوگ عہدے اٹھاتے ہیں, ہم بھی یہی مانتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جاتا, اور ہمیں مارا جاتا ہے اکیلے میں, اور ہمیں رونے کا موقع نہیں دیا جا رہا. ایک بات اور سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے احساس ہے کہ نماز کا وقت, یہ ہمارے علاقے میں تو, ہمارا جو صوبہ ہے تو بڑا بدبخت قسم کا صوبہ ہے نا. آپ پنجاب والے تو بہت زیادہ خوش قسمت ہو. وہاں ایک جگہ کا نام ہے ڈمٹولا, تو وہاں ڈمٹولا پر رات کو ڈرون حملہ ہوا. 3 کلاسیں حفظ کی تھی, حفظ پڑھ رہے تھے بچے, 81 بچے مار دیے, 81 بچے مارے گئے. میں نہیں کہتا, بی بی سی والا کہتا ہے. ایک بچہ پڑا تھا, اس کی عمر 11 سال, ایک, باقی بچوں کی عمریں 10 سال, 9 سال, 8 سال. اب 8 سالہ بچوں کو مارنے کا دل کرتا ہے؟ وہ تو پھول ہوتا. پھول لے کر پھول آیا, پھول کر میں نے کہا, پھول تم کیوں لائے ہو, تم تو خود ہی پھول ہو. آپ جنازے پہ پھول ڈالتے ہو نا پنجاب والوں, آپ جنازے پہ پھول ڈالتے ہو, ہمیں پھولوں کا جنازہ نکالنا پڑتا. صبح سویرے وہ ہمارے جنرل مشرف نے اعلان کیا کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا یہ امریکہ نے نہیں کیا, یہ میں نے کیا. ہم سمجھ رہے تھے کہ قریب میں افغانستان کا بارڈر ہے, امریکہ والوں کو غلطی ہوگی, ادھر مارنا چاہتے ادھر مار دے. کہ نہیں, یہ میں نے کیا, اور بڑے فخر سے کیا کہ یہ 81 بچے میں نے مارے. میں اس میں ایک باپ کی بات سنانا چاہتا ہوں, ایک باپ کی بات. ایک آدمی تھا, کھاتے پینے گرانے کا, تو اس کو کسی مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے بیٹا بہت ذہین بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اچھا نہیں ہو کہ اس کو حافظ قرآن بنا دو. تو اس نے بچے کو اس پبلک اسکول سے نکالا اور مدرسے میں ڈال دیا, اور وہ حافظ بن گیا. تو 2-3 ہفتے پہلے باپ کے پاس گیا, کہ ابو آپ تو میرے حفظ قرآن پڑھائیں گے, فلان تاریخ ہے, لیکن آپ نے ایک ہار نہیں لانا, میرے 12 اور ساتھی وہ غریب لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ہار لانا, ہم 13 لوگ ہیں. اور مٹھائی تھوڑی نہیں لانا, اتنا لانا کہ ان کی بھی ہو جائے, اور کھانا وانا یہ سب کو شامل کرو. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دن ڈرون حملے والا اور ختم قرآن کا دن ایک تھا. تو وہ آدمی آیا اور اس کے ہاتھ سے 13 ہار لٹک رہے تھے. آگے دیکھا تو وہاں کساب کی دکان لگی ہوئی ہے. تو موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہار جن کے لیے میں نے خریدے تھے وہ سر کدھر ہے؟ سر کدھر؟ سر نہیں مل سکتا, سر کہیں پڑا ہوا تھا, اس سے مغز نکلا ہوا تھا. اور
بھیجا اور یہ آنتیں نکلی ہوئی تھی پیٹ سے. اس نے کہا اچھا وہ مر گئے ہیں. اچھا میری بیوی انتظار کرتی ہے, جو میرے بیٹے کا گوشت ہے نا وہ الگ کر کے دے دو. میرے بیٹی کی ٹانگیں کدھر ہیں وہ ذرا جمع کرو, میرے بیٹے کا سر کدھر ہے, وہ جو میرے بیٹے کا گوشت ہے وہ جمع کرو, تاکہ اس پہ کپڑا ڈال کر میری بیوی اوپر سے ہاتھ مارے تو مجھے تسلی تو ہو جائے. وقت کے جبر نے اس کے بیٹے کا گوشت جمع نہیں کر سکا. وہاں قصاب کی دکان لگی ہوئی. میں آپ سے ایک ہی گلہ کرتا ہوں, اور وہ یہ گلہ کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید, دینی مدرسہ, دین سے جڑے ہوئے لوگ, اگر آپ بزدلی میں رہو گے تو یہ مظالم مزید بنتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے. اور اگر آپ آگے بڑھتے قدم اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ جب مقابلہ ہوگا حق اور باطل کا تو باطل بھاگتا ہے, حق والے نہیں بھاگتے. انشاءاللہ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اونچی آواز میں تیار ہو, اور اونچی آواز میں. اب تو جمعیت علماء اسلام نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. بہت اچھا فیصلہ ہے. آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو کال کرے اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ سر پہ کفن باندھ دو, تو پھر انشاءاللہ آپ سر پر کفن باندھنے کے لیے تیار ہو. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور یہ مت ڈرو کہ انقلاب عمران خان لے آئے گا, یہ مت سوچو کہ انقلاب وہ الطاف حسین لائے گا یا زرداری میاں نواز شریف لائے گا. یہ برگر یہ بھاگ جاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح 5 کبوتر بیٹھے ہوئے, آپ نے ایک کو مارا سب بھاگ گئے. یہ وہ سوال نہیں ہے کہ 5 میں سے 1 منفی کرو باقی 4 رہ گئے. یہ 4 نظر نہیں آتے. انقلاب اگر آئے گا تو شاملی کے مجاہدین کے بیٹے لائیں گے, انگریزوں کو جنہوں نے بھگایا وہ لائیں گے, اور جنہوں نے روس کو ٹکڑے کیا اور امریکہ کو بھگایا وہ لائیں گے. ان کا آج کل نام ہے علماء دیوبند اور دینی مدارس اور جمعیت علماء اسلام. ہاتھ بلند کر کے اس قربانی کے لیے تیار ہو جائے. تیار ہو؟ اب میری خواہش ہے کہ آپ کھڑے بھی ہو جاؤ اور ہاتھ بھی بلند کرو اور انشاءاللہ بھی بولو. ملت مولانا فضل الرحمان, لبیک 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 لبیک. تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو. 2 منٹ کے لیے ان ہاتھ کو فلسطین کا جھنڈا سمجھ کے لے رہا ہوں, زور زور سے 2 منٹ کے لیے. میں آپ کے ہلتے ہوئے ہاتھوں میں بتا دینا چاہتا ہوں, اٹھ آسرینو تار کے حالات بدل ڈال, تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال, کالا ہو کہ گورا ہو سبھی بند ہیں اس کے, اس قومیت بے جا کی روایات بدل ڈال. میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مسلح, کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال. بہت زیادہ شکریہ مولانا امان اللہ قیصرانی. وآخر دعوانا الحمدللہ.